اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا 62واں سبق جاری ہے، اور آج ہم اس سبق کی مشق نمبر 102 کو انشاءاللہ تعالی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشق ہے عربی میں ترجمہ کرو، تو کچھ جملے آپ کے سامنے ہوں گے اردو میں، اور ان کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ یاد رکھتے ہوئے کہ ہمارا سبق نمبر 62 جو ہے یہ المنصوبات میں سے المفعول فی اور المفعول معہ والے عنوانات پر مشتمل ہے۔ تو چلتے ہیں جی پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہے کہ جب تم نقشے میں چاروں طرفیں پہچاننا چاہو تو نقشہ سامنے رکھو، بس جو جہت اوپر کو ہوگی وہ شمال ہوگی، اور جو نیچے ہوگی وہ جنوب، اور جو دائیں طرف ہے وہ مشرق، اور جو بائیں طرف ہے وہ مغرب ہے۔ تو تقریباً ملتی جلتی ٹرانسلیشن ہوگی اس جملے کی، جو اوپر ہم نے مشق کی تھی نا عربی سے اردو میں، اس سے تقریباً ملتی جلتی ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھتے ہوئے ان جملوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جملہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بڑے جملے میں پہلا جملہ ہم بنا لیتے ہیں کہ جب تم نقشے میں چاروں طرفیں پہچاننا چاہو۔ تو سٹارٹ ہم لیں گے جب سے، اور جب کے لیے اذا کا لفظ استعمال ہوگا اذا، اور چاہو کے لیے ہم ارادہ یریدو ارادتاً فعل استعمال کریں گے، تو اذا اردتا، اذا اردتا جب تم چاہو۔ اور تم اگر جمع کے لیے ہم استعمال کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے اذا اردتم، ٹھیک ہے۔ کیا چاہو؟ پہچاننا چاہو۔ پہچاننا مصدر ہے تو اس کے لیے ہم ان مصدریہ کا استعمال کرتے ہوئے کہیں گے ان تعرفو۔ اب میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، اذا اردتم ان تعرفو، جب تم پہچاننا چاہو۔ کیا پہچاننا چاہو؟ چاروں طرفیں۔ چاروں طرفیں یہ مفعول بھی ہوگا، اس لیے ہم اس کو منصوب رکھیں گے اور کہیں گے الجہات الاربعہ۔ چاروں طرفیں کہاں پہچاننا چاہو؟ نقشے میں، تو نقشے میں کی عربی ہوگی فی الخریطۃ۔ تو یہ والا جملہ جو ہے ہمارا یہ شرط بن جائے گا، اور اس کا جواب و شرط پھر ہوگا تو نقشہ سامنے رکھو۔ اس کی عربی ہوگی فدعوها امامکم۔ اب یہاں پر نقشے کے لیے میں نے ضمیر جو ہے وہ ہا کی استعمال کی ہے، فدعو الخریطۃ، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہاں رکھو؟ سامنے، امامکم اپنے سامنے۔ تو جو طرف اوپر ہوگی فما کان فوقن، وہ شمال ہوگی، فہوا الشمال، ملا کر پڑھیں گے فہوا الشمال، اور جو نیچے ہوگی وما کان تحتن، وہ جنوب، فہوا الجنوب، اور جو دائیں طرف ہے وما کان یمینن، وہ مشرق، فہوا الشرق، اور جو بائیں طرف ہے وہ مغرب ہے، وما کان شمالن فہوا الغرب۔ تو اس طرح ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، اور وہ ہے ہندوستان کے نقشے میں کلکتہ مشرق میں، اور کراچی مغرب میں، اور کوہ ہمالیہ کا سلسلہ شمال میں، اور سیلون جنوب میں ہے۔ ہندوستان کے نقشہ میں، یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے جملے کا کہ فی خارطۃ الہندی، یہ آپ کی خبر مقدم ہوگی جس کا پھر مبتدا مؤخر آگے آ جائے گا۔ کلکتہ مشرق میں، کلکتہ تو فی الشرقی، اور کراچی مغرب میں، و کراشی یا کراتشی جو بھی اس کے لیے آپ لفظ بولنا چاہیں، فی الغربی، اور کوہ ہمالیہ کا سلسلہ شمال میں، و سلسلۃ الجبل ہمالیہ فی الشمالی، اور سیلون جنوب میں ہے، و سیلانی فی الجنوبی۔ تو اس طریقے سے ہم اس جملے کو ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تیسرا جملہ ہے میرے گھر کے شمال میں بازار ہے، اور جنوب میں مدرسہ ہے، اور مشرق میں سڑک ہے، اور مغرب میں ایک باغیچہ ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ بھی جملہ اسمیہ بنائیں گے ہم، جس میں خبر مقدم ہوگی، اور ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہوگی کہ فی
شمالی بیتی سوکن، میرے گھر کے شمال میں بازار ہے. اور اگر آپ یہاں پر دار کا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو دار بھی کر سکتے ہیں، وفی شمالی داری سوکن. اور جنوب میں مدرسہ ہے، وفی جنوبی ہا کی ضمیر میں لا رہا ہوں، دار کے لیے ذہن میں رکھیے گا اگر میں دار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اور اگر میں بیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو پھر میں کہوں گا وفی جنوبی ہی. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. مدرسۃن اسکول ہے، مدرسہ ہے. اور مشرق میں وفی شرقی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا فی شرقی ہا یا فی شرقی ہی سڑک ہے. شارعن. اور مغرب میں ایک باغیچہ ہے. وفی الغربی یا وفی غربی ہا حدیقتن. اس طریقے سے اسے ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. چوتھا جملہ ہے ہمارا مدرسہ مشرق کی طرف تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. ہمارا مدرسہ مبتدا بن جائے گا تو ٹرانسلیشن اس کی ہوگی مدرسۃنا، ہمارا مدرسہ. آگے خبر آ جائے گی مشرق کی طرف تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. فی جہت الشرقی ثلاثتی امیالن. تقریباً کا لفظ جو ہے وہ عربی میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد 5واں جملہ ہے کہ ہم دن بھر علم حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور نماز عصر کے ذرا بعد کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں. تو ہم دن بھر علم حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں. اشتغل یشتغلو مصروف رہنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو نشتغلو ہم مصروف رہتے ہیں دن بھر. طول النہاری ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں لے آئیں گے لیکن میں اسے آپ کے سامنے پہلے ہی ذکر کر رہا ہوں. کہاں مصروف رہتے ہیں؟ علم حاصل کرنے میں. فی تحصیل العلمی. تو پراپر جملہ میں بولوں گا نشتغل فی تحصیل العلمی طول النہاری. اور نماز عصر کے ذرا بعد کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں. وبعید صلاۃ العصر. بعیدہ تھوڑی دیر بعد، صلاۃ العصر عصر کی نماز کے. نذهب ہم چلے جاتے ہیں کہاں؟ الی لعب الصولجانی. چھٹا جملہ ہے اس تصویر میں دیکھ. انظر فی ہذہ الصورۃ. کیا دیکھ؟ میرے دائیں طرف میرا بھائی بیٹھا ہے. اخی جالسن عن یمینی. اور میرے بائیں جانب میرا چھوٹا بھائی کھڑا ہے. واخی الصغیر قائم عن شمالی. اور میرے پیچھے میرا خادم کھڑا ہے. وخادمی قائم خلفی. اس طریقے سے اس جملے کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. 7واں جملہ ہے کہ صبح و شام ورزش کرنا تیری صحت کے لیے ضروری ہے. اس کو ٹرانسلیٹ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ الریاضۃ الجسمانیۃ، ورزش کے لیے لفظ استعمال ہوگا صباحاً و مساءً، یعنی صبح و شام. واجبۃ ضروری ہے، یہ خبر آ گئی. لصحتک تیری صحت کے لیے. 8واں اور آخری جملہ ہے اس مشق کا، وہ ہے میرے دوستو احبائی مسجد میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا المسجد. اور عشاء کی نماز پڑھو. وصلوا صلاۃ العشاء. اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے آؤ. ثم ادخلوا بیوتکم. اور رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلو. ولا تخرجوا لیلا من بیوتکم. تو الحمدللہ جی ہم نے یہ جو 8 جملے تھے مشق کے وہ ٹرانسلیٹ کر لیے ہیں عربی میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب مزید آگے چلتے ہیں مشق نمبر 102 کے. اس میں ایک خط آپ پھر نیچے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے الجواب من اخت الی اخیہا، یعنی یہ جواب ہے ایک بہن کی طرف سے اپنے بھائی کو. اور بہن کہہ رہی ہے کہ اخل حبیبہ، اے میرے پیارے بھائی. یہاں پر اے میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر یا جو ہے وہ ہم محذوف مانیں گے. وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینما جو ہے اس کا لفظی ترجمہ لکھا ہوا ہے مولوی عبدالستار صاحب نے درمیان اس حالت کے، یعنی اس کو ہم اردو محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران میں یا اس اثنا میں، اس طرح اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہ پھر مفعول فی کے طور پر استعمال ہوگا. انا فی شوقن الی اخبارک وناظری ازہارک. پہلے لفظی ترجمہ کروں گا پھر آپ کے سامنے اس کا با محاورہ ترجمہ کروں گا. میں نہایت اشتیاق یعنی شوق میں تھی تمہاری خبروں اور تمہاری تر و تازہ پھولوں کی طرف. یہ لفظی ترجمہ کیا ہے اور مراد اس سے کیا ہے کہ میں تمہاری خبروں اور خیر و عافیت کے تر و تازہ پھولوں کے اشتیاق یعنی شوق اور انتظار میں تھی. از کہ ناگاہ، یہ وہ ناگہاں جو ہے نا اس اچانک. وفدت علیہ رسالتک المؤرخۃ بکذا. وفدہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں آنا کے،
مولوی عبدالستار خان صاحب نے، اور لفظی ترجمہ کروں گا کہ آیا مجھ پر تمہارا خط المؤرخ خط بقضا جو فلاں تاریخ میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ ناگاہ تمہارا فلاں تاریخ کا خط میرے پاس آ پہنچا. التی ابدت ما فی قلبک المخلص من حسن ظنی الی اختک. التی ابدت جس نے ظاہر کیا، کس کو ظاہر کیا؟ ما فی قلبک المخلص جو تمہارے قلب مخلص میں یعنی مخلص دل میں تھا، من حسن ظنی نیک گمان میں سے، یعنی جس نے تمہارے اس نیک گمان کو ظاہر کیا جو تمہارے مخلص دل میں الی اختی کا اپنی بہن کے لیے، اپنی بہن کی طرف یا اپنی بہن کی نسبت موجود ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے یا اخیا، اے میرے پیارے بھائی، لقد سررت علی طلبک منی ما انت محتاج الیہ. لقد سررت، میں بہت خوش ہوں، کس بات پہ؟ علی طلبک، تمہارے طلب کرنے پر، منی مجھ سے، ما انت محتاج الیہ وہ چیز جس کے تم محتاج ہو، جس کی تمہیں ضرورت ہے. یعنی میرے پیارے بھائی میں اس بات سے بہت مسرور ہوں کہ تم نے مجھ سے وہ چیز طلب کی جس کی تمہیں ضرورت ہے. وَحَيْثُ إِنَّكَ نَشِيطٌ فِي دُرُوسِكَ، اور چونکہ تم اپنے اسباق کو یاد رکھنے میں خوب مستعد رہتے ہو، حریصٌ علی واجباتک، اور تم حریص ہو اپنے فرائض کی ادائیگی میں، یعنی اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر حریص ہو. قد بعثت الیک، تو میں تمہاری طرف بھیج چکی ہوں، بقضا وقضا من النقود، اتنی رقم. وَإِذَا بَلَغَنِي عَنْكَ مَا يَسُرُّنِي أَجَزْتُكَ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُ، اور جب پہنچے گی مجھے تمہاری طرف سے وہ بات جو مجھے خوش کرے تو میں تمہیں انعام دوں گی اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر جو تم چاہتے ہو. یعنی اور جب مجھے مزید ایسی خبریں ملیں گی جو میری خوشی کا باعث ہوں تو میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ انعام دوں گی جتنا تم چاہتے ہو. ہاذا یعنی مراد یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو میں کہہ چکی، یہ تو میں لکھ چکی. وَأَرْجُو، میں امید کرتی ہوں، یعنی اس کے علاوہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تُؤَخِّرُ عنی رسالتک، کہ تم مجھے خط بھیجنے میں دیر نہیں کرو گے، حتیٰ اکونا دائما علی بینۃ من امرک، تاکہ میں تمہارے حالات، تمہارے کاموں سے باخبر رہا کروں. علی بینۃ کا ترجمہ مولوی عبدالستار صاحب نے لکھا ہے معلومات. ارشدک اللہ الی ما فیہ کمالک، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے یا اس راستے پر چلائے جس میں تمہارا کمال اور ترقی ہو. والسلام اختک، تمہاری بہن راشدہ. تو جی ایک بہت مشکل خط تھا جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم ٹرانسلیٹ ہی کر لیں، تو الحمدللہ جی یہ خط ہمارا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس سبق یعنی سبق نمبر 62 کے آخری حصے کی طرف، اور وہ مشق میں سوالات نمبر 22 ہیں، اور یہ سوالات جو ہیں میں آپ کے لیے سالو نہیں کروں گا، یہ آپ نے خود ان کے جوابات جو ہیں وہ ڈھونڈنے، ان میں سے جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ میں انشاءاللہ تعالی شیئر کر لوں گا. تو پہلا سوال ہے جی مفعول فی کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کرو. دوسرا سوال ہے کون سی قسم کے اسماء ظرف ہیں جو ظرفیت کی بنا پر منصوب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور تیسرا سوال ہے ظرف کے قائم مقام کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، تو آپ وہاں سے دیکھ کر ان کے جوابات لکھ سکتے ہیں. اور چوتھا سوال ہے 10 جملے مرتب کرو جن میں ذیل کے الفاظ شامل ہوں. تو نیچے 7 الفاظ لکھے ہوئے جن کو آپ جملوں میں استعمال کریں گے. پانچواں سوال جو ہے اس پہ میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کروں گا کہ ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو. قمت نصف اللیلی، یعنی قمت فعل با فاعل ہے، اور نصف اللیلی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ مفعول فی بن رہا ہے، یعنی میں آدھی رات کھڑا رہا. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا. دوسرا جملہ ہے نمت بعد العشاء اذا الشباکہ فوق السریری، میں سویا عشاء کے بعد کھڑکی کے مقابل فوق السریری، چارپائی کے اوپر. تو یہاں پر اذا الشباکہ جو ہے یہ اور فوق السریری جو ہے مفعول فی کے طور پر منصوب ہیں، اور بعد العشاء یہ بھی مفعول فی کے طور پر منصوب ہے، اور نمتو فعل با فاعل ہے. چھٹا کوشچن ہے مفعول معہ کی تعریف کرو. تو یہ تعریف آپ نے کرنی ہے جس کی. ساتواں سوال ہے واو کے بعد کون سی صورت میں نصب پڑھنا ضروری ہے. اور آٹھواں سوال ہے ذیل کے جملوں میں کہاں کہاں واو کے بعد نصب پڑھنا ضروری ہے اور کیوں. اس میں ہم تھوڑی سی ورکنگ کر لیتے ہیں. پہلا جملہ ہے کل من حاضت طعامی و اخاکا. تو یہاں پر واو کے بعد نصب پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ کھا اس کھانے میں سے اور اپنے بھائی کو. تو واو کو عاطفہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اپنے بھائی کو کھا.
تو بھائی کو تو نہیں کھایا جا سکتا نا، تو یعنی اپنے بھائی کے ساتھ، تو یہاں پر واو کے بعد منصوب پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا جملہ ہے کہ سافرت الی الشام انا و اخوکا، تو یہاں پر واو کو عاطفہ پڑھیں گے ہم، میں نے شام کی طرف سفر کیا، میں نے اور تیرے بھائی نے۔ تیسرا سوال ہے مالکم و ایاہو، تو یہاں پر یہ واو مائیت کے لیے ہے، تو ایاہو کو ہم منصوب ہی پڑھیں گے۔ سافرا ابراہیم و خالدن، تو یہاں پر ہم واو عاطفہ کی وجہ سے مرفوع ہی پڑھیں گے کہ ابراہیم اور خالد نے سفر کیا۔ پانچواں جملہ ہے سلمت علیہ و اقاربہ، تو یہاں پر بھی واو کو مائیت کے معنی میں لے کر ہم اقاربہ ہی پڑھیں گے۔ اور چھٹا جملہ ہے سلمنا علیک وعلی امک، اور یہاں پر الا آ گیا واو کے بعد تو ہم اس کو واو عاطفہ ہی ٹریٹ کریں گے۔ اور نواں جملہ ہے کہ مذکورہ جملوں میں سے 2 جملوں کی تحلیل کرو، یعنی 1 اور 5۔ تو پہلا جملہ جو ہے کل من حاضت طعامی و اخاکا، اس کا انالیسس ہم کریں تو کل فعل امر ہوگا، فاعل انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور من حرف جر ہے جس کا مجرور جو ہے وہ حاضہ جو کہ مبنی ہے، اور اس میں اشارہ ہے اور مشار الیہ جو ہے الطعام ہے۔ وہ مرکب اشاری جو ہے یہ مجرور بن رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور یہ متعلق ہو جائے گا جار مجرور کل فعل کے، اور واو جو ہے یہ مائیت کے معنی میں ہوگا، واو مائیت کہلائے گا یہ، اور اخا کا جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول معہو ہوگا۔ اور پانچواں جملہ جو ہے سلمت علیہ و اقاربہ، اس کو انالائز کریں تو کچھ یوں ہوگا کہ سلمت فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو کہ ہم تو سے پہچان رہے ہیں، علیہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، واو اس جگہ بھی مئیت کے لیے ہوگا کیونکہ ضمیر مجرور پر جب عطف کرنا ہو تو معطوف پر حرف جر کا اعادہ ہونا چاہیے، اور اقاربہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور مفعول معہو کہلائے گا، اور اس طریقے سے یہ جملہ فعلیہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہمارا جو سبق نمبر 62 جو کہ ایک طویل سبق رہا ہے ہمارے لیے، ہم نے اسے 4 لیکچرز میں 4 نشستوں میں مکمل کیا ہے، لیکن الحمدللہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ سبق اہم تھا اور اس لیے میں نے تسلی سے اس کو آپ کو پڑھایا ہے اور تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے پوری توجہ سے سنیں گے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، یعنی اس وقت تک سنیں گے جب تک آپ کو یہ کانسیپٹس اچھی طرح کلیئر نہیں ہو جاتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلے لیکچر میں عربی کا معلم حصہ چہارم کے نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔